السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ محترم بھائیوں، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے شیخ صاحب نے اس کی وضاحت تو بڑے اچھے انداز سے کر دی۔ المیہ یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بتا کر گئے، اس سے آگاہی دی ہمیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس سے کوسوں دور ہیں اور غیروں کے پیچھے چل چل کے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کو نبی کی بتائی ہوئی کوئی دعا بتائی جائے، جو کہ ہمارا موضوع ہے، جادو، جن اور نظر، ان تینوں بیماریوں کا تعلق جو ہے یہ شیطان کے ساتھ ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ کوئی مخلوق نہیں، مخلوقات اللہ نے تین پیدا کیں، فرشتے نور سے، جن آگ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب شیطان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم شیطان کو سمجھے ہی نہیں، نہ سمجھا سکے۔ جہاں بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ابلیس کا ذکر آ جاتا ہے، ابلیس کا تصور آتا ہے۔ اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ عدو مبین ہے، اور جب تک ہم اپنے دشمن کو نہ سمجھیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اس کی ریشہ دوانیاں، اس کی چالوں کو نہ سمجھیں تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے دشمن ہمارا طاقتور ہو یا کمزور ہو۔ اب اس کے بارے میں اللہ نے ہمارے لیے رحمت العالمین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور ایک چیز جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو اللہ نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، سب سے پہلا جو خطاب جبرائیل علیہ السلام جب آئے السلام کے بعد جو دعا آپ کو ادھر تو وہ کیا تھا؟ ہمیں تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جبرائیل آئے وحی لے کر، تو آتے ہی انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایسا نہیں ہے۔ جب وہ آئے السلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے جو دعا سکھائی گئی وہ یہ تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلی دعا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی وہ یہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے وہ چیز بتائی گئی کہ جس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری پناہ میں آئے گا تو اس سے بچ سکے گا، وہ شیطان ملعون۔ پھر بسم اللہ، پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ اتنی بڑی قوت اللہ نے شر شیطان پیدا کیا، اور پھر اس کے بچنے کا طریقہ بھی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے
یہ پڑھیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اب کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ یہ کیا ہے؟ جب بھی ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز سے آگاہ کر دیا، یہ کام کرو تمہیں شیطان سے بچ جاؤ گے، یہ کرو یہ، ہم نے اس کو فالو ہی نہیں کیا۔ جب بھی شیطان کا ذکر آیا ہمارے ذہن میں تصور آ گیا یہ ابلیس کی بات کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شان میرے رب کی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ مستوی العرش ہے، وہ اپنے علم و حکمت کے ساتھ پوری کائنات میں ہے۔ کیا ابلیس ملعون کے پاس بھی یہی طاقت ہے کہ وہ اکیلا ایک تخت پر بیٹھا ہے، سمندر کے اوپر تختہ لگائے بیٹھا اور ساری کائنات کو اپنے خود اکیلا ہی وہ کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ تو میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ آسمانوں میں عرش پر ساری کائنات کو اپنے علم و حکمت کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ شیطان جنوں میں سے ہے، یہ جبلت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جنوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسانوں میں ہے۔ اصل مقصد سمجھنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دشمن کو یا اس کی قوت کو نہیں سمجھیں گے ہم اس سے نہیں بچیں گے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز بتا دی جاتی ہے، اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر پھر لا علمی میں اس کو ایسے رد کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے، جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ نہیں، دلیل تو میرا رب بھی، کائنات کا مالک، وہ شرک و بدعت کو بھی جب رد کرتا ہے تو مچھر مکھی کی مثال دے کر کرتا ہے۔ بے دلیل کسی چیز کو رد کرنا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور شیطان نے دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو مہلت دے، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے۔ اور پھر اللہ کو اس نے چیلنج کیا، پھر اللہ نے اس کے چیلنج کا جواب دیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اس کا زور کن پر چلتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرا کرو؟ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھنے لگو۔ اب قرآن کو بری چیز تو نہیں ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین کتاب ہے، لیکن مالک کہہ رہا ہے کہ جب تم اس کو پڑھنے لگے تو میری پناہ میں آ جایا کرو اس رجیم سے۔ کیوں؟ کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اس کا زور انما سلطان والذین اعوذ باللہ من الشیطان، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ مجھ پر اگر کوئی جن کا اثر ہو گیا ہے، میرے گھر پہ ہو گیا ہے یا میرے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ تو میں تو موحد ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں صدقہ خیرات حج کا سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، میرے معاملات اس طرح ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی بات حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے پہلے جو ایک پروسیس شروع ہوتا ہے انسان کا دنیا میں آنے کا، اس کے اوپر تک کی رہنمائی، قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی فرما کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے میرا بھائی اس کو بات کو سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 میاں بیوی آپس میں ملیں، جب نکاح کریں تو پہلے کیا حکم ہے کہ میاں اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھے گا، ہے نا، رہنمائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اپنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ دعا پڑھے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، غور کریے گا اس پہ۔ جو نہیں اس کو پڑھتا وہ ساتھ مل کے بتی کرتا ہے، بلکہ وہ سبقت لے جاتا ہے۔ اب یہ اس نطفے کی بات کر رہا ہوں
جو ابتدا ہوتی ہے انسان کے پیدائش کی، وہ پروسیس کی، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ بدی کرتا ہے وہ سبقت لے جاتا ہے، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ وہ قرآن کی دوسری آیت میں وہ حصہ ڈالتا ہے اولادوں میں، مال میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ دو بندے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں مریم علیہ السلام، یہ وہ ہیں جن کو شیطان، جس کو جن نے نہیں چھوا، اور ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا۔ چوتھا وہ بچہ ہوگا جس کے والدین نے اپنی شرعی ضرورت سے پہلے اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گارنٹی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس دن وہ اولاد سے نوازا، وہ بچہ یا بچی، عورت یا مرد جب تک دنیا میں زندہ رہے گا کبھی اس کو جن شیطان چھوئے گا نہیں، یہ گارنٹی ہے۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، پیدائش سے پہلے سے لے کر قبر تک اتارنے کا طریقہ، کھانا پینا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، دعائیں پڑھ کے دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم میں سے یہ نکل چکی ہیں۔ کسی کو شرعی طور پر کوئی وظیفہ بتائے نا بندہ تو کہتا سلفی صاحب یہ تو آتا ہے، کچھ اور بتائیں، یعنی کہ اس کو نبی کی بات پر بلیو نہیں ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو تمہارے خون کے اندر، جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، یہ شیطان جن کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ ہمارے رہبر من جانب اللہ ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ وہی سے کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ٹوائلٹ میں جاؤ دعا پڑھو، کھانا کھاؤ بسم اللہ کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، برتن ڈھانپ کے رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ اس کو ہم نے ایک معمولی بات لی ہوئی ہے۔ صحابی اس معاملے میں ایک آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میری نماز میں لذت ختم ہو گئی ہے، خشوع و خضوع ختم ہو گیا ہے، بڑا پریشان ہوں، میرے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اس جیسی نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آتی ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو پڑھا کر۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں بھئی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ بہتر ہوں۔ فرمایا کہ وہ تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، وہ جن تھا۔ اب اندازہ کریں، مسجد نبوی، نبی موجود، صحابی رسول، اور اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ انسانی روپ میں آ کر اس صحابی کو وسوسہ نہیں ڈال رہا، ڈائریکٹ ڈیمانسٹریشن دکھا رہا ہے، اور وسوسہ بھی ڈال رہا ہے دیکھو تیری نماز صحیح نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اس کا انکار مت کرو، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اور اس سے بچنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ جو آسان طریق چیزیں تھیں، آسان جو علاج تھے ان کو چھوڑ دیا۔ لمبے لمبے وظیفے، لمبے لمبے چلوں پر ہمارا دل مطمئن ہے، نہیں جی فلاں نے بتایا جی 1,00,000 بار یہ پڑھو۔ کوئی چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کا لال ثابت کرے حدیث میں سے، قرآن میں سے کہ کوئی لاکھوں کے حساب سے کوئی ورد بتایا ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 100 سے زیادہ کوئی۔ آسان
چھوٹے لفظ ہیں، اتنی بار پڑھو۔ ایک دعا ہے 3 بار اس کو پڑھو، صبح شام تک کائنات میں کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چھوٹی سی دعا ہے، 3 بار۔ جی اس کو زیادہ پڑھ لوں جی میں 100 باری تسبیح کرنا ہے، اور نبی نے فرمایا 3 بار پڑھ، انشاءاللہ تیرا بلیو ہونا چاہیے، 3 بار تیرے لیے کافی ہے۔ یہ کرو، یہ ساری رہنمائی، ہر چیز کا علاج، کون سا علاج ہے، کون سی فزیکلی بیماری، کون سی روحانی بیماری ہے جو قرآن میں اور حدیث میں اس کا علاج موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں، نبی کے علاوہ سب کو ایسا بخار چڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی تکلیف ہے کہ تڑپ رہے ہیں سارے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف میں ہے کہ انہوں نے مکے کی یاد میں شعر کہنے شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، یعنی کہ اس کے تول میں، اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا، ہے نا مدینے میں جوفہ ایک وادی ہے نا۔ اب بیمار صحابہ ہو رہے ہیں، نبی دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے، جس کا صحیح ہوتا اس کو شکرانے کا کہتے، جس کا کوئی غلط ہوتا تو آپ اس کے لیے اس کے زائل کا طریقہ بتاتے کہ اس کو زائل کر لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اب برے خواب کو زائل کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ صحابی کہتا جب سے میں نے یہ اپنایا، پہاڑ جیسے بھی خوابوں کے بارے میں میرے دل میں کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ اب ہمیں جو بتایا گیا، ہم جب بھی کسی سے پوچھیں، کسی بھی بھائی سے کوئی علم والا تھوڑا سا ہو، تو بس جی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، تھو تھو کر لیا کرو۔ اب حدیث کچھ اور بتا رہی ہے، میں کچھ اور بتا رہا ہوں۔ پہلے آپ تھتکاریں گے الٹے کندھے پر، تھو 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 کر کے اس کے خواب کا تصور کر کے، پھر ایک دعا ہے اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہ، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہ، اس کو 3 بار پڑھیں گے، اس خواب کا اثر زائل ہو گیا۔ اگر برے خواب کو زائل نہیں کرو گے، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہے گا، یعنی کہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں موجود ہے۔ برے خواب کو زائل کر لو۔ کتنے بھائی ہیں جن کو آتی ہے؟ رہنمائی تو دے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح خواب مخاطب ہوتے ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں، آپ نے پوچھا ہاں بھی کوئی خواب کسی کا؟ اس کی نہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنانے لگے ہیں۔ میں رات کو پریشان تھا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی، تو خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی کالی سیاہ لمبی عورت، کالا لباس پہنے ہوئے، بال کھلے، مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ نقطہ سمجھیے میرے بھائی، ہم اپنی کم علمی میں تو اس کو خاص کر جو ہمارے بھائی علم والے آپ کہلاتے ہیں، زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ سب تو نہیں، وہ جہالت کے انداز سے ان چیزوں کو رد کر دیتے ہیں۔ شیطان کا انکار بھی جو ہے نا وہ بھی کفر میں آتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ نے پیدا کیا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، اس کو اللہ نے قوت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو من شر ما خلق، میں تیری پناہ میں آیا، اس رب کی پناہ میں آیا جس نے وہ یہ شر پیدا کیا۔ شیطان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا، سنایا، تو اس کے بعد ہی جتنے صحابہ بیمار تھے ساروں کو اللہ نے شفا دے دی۔ وہ کیا تھا؟ وہ بخار کیوں ہوا؟ وہ اسیبی بیمار تھا۔ اسیبی جن بیماریاں لگاتے ہیں، شیاطین جنوں کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں۔ میری جو اسیسمنٹ ہے کم از کم نہیں تو 90% بیماریاں جنات لگاتے ہیں۔ وہ بیماریاں جن کو میڈیکل سائنس ثابت نہیں کر سکتی۔ آدمی کو بیماری موجود ہے لیکن وہ وہاں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، نہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹیسٹ سارے صحیح ہیں۔ گائنی سے لے کر سر درد تک
کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج تمہیں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ملتا؟ یہ ہم نے اس علم کے ساتھ بڑی زیادتی کی. یہ سلفیوں کا کام تھا. ہمارے بڑے جتنے ہیں امام مالک جنات کے کام کرتے تھے. جنات ڈرتے تھے ان سے، جوتوں سے ڈرتے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں یہ سب جنات کے ماہر تھے. جب آپ اپنے دشمن سے آگاہ ہوں گے تو اس کی چالیں بھی سمجھیں گے. پھر اس کو بچنے کے لیے جو آپ کا رہنما دیا اللہ نے، وہ اللہ نے دیا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب بعض لوگ آ کر کسی کو کہو نا کہ یار فلانے کے گھر سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور نہیں کوئی بچے نے چوری کر لیتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، شیطان ادھر آنے نہیں دیتا. صحابی سے بڑھ کر جس کے پاس نبی کی امانت ہے. قصہ سنا ہوا نا آپ نے، وہ واقعہ سنا ہوا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس میں بھی ہم نے اس حدیث کے ساتھ کوتاہی کی، اس میں کمی کر دی ہم نے. وہ پوری حدیث جو تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے وہ اس طرح ہے، یعنی کہ جب تک آپ کسی بات کو، کسی آیت کو پورا انداز سے بیان نہیں کریں گے وہ سمجھ نہیں آئے گی. اپنے مطلب کا یا اکتاہٹ کے ساتھ وہ جو تمہیں سمجھ نہیں آئی وہ اس حصے کو کاٹ کے آگے بیان کریں گے. تو علم رکھتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا تو جو اس کو کم علم والے پڑھیں گے اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ نبی کی بات کو منعن جیسے ہے سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ جس نے تو نے لکھا تجھے نہ وہ سمجھ دی ہو، جو پڑھے اس کو اللہ سمجھ دے دے، کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے. اب وہ حدیث اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی نے امانتیں رکھوائیں جس میں فطرانہ اور صدقات تھے. تو وہ روزانہ پہرا تو صحیح دے رہے ہیں لیکن پریشان ہیں کہ مال کم ہوتا جا رہا ہے، بڑے پریشان ہیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی تنہائی سے دیتا ہوں، پہرا دیتا ہوں، مگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مال کم ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو یہ پڑھ، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لفظ پڑھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لفظوں کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے. اس سے پہلے اس کو نظر نہیں آیا. انسانی روپ میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال کو سمیٹ رہا ہے. میں نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ رونے لگا، پیٹنے لگا، غریب ہوں چھوڑ دے. میں نے ترس کھایا، چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، میں نے یہ ماجرا بتایا. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا مہمان آج پھر آئے. پھر دوسرے دن اسی طرح کا واقعہ ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی تو آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ وہ آج بھی آئے. تیسرے دن پکڑا، بڑا اس کو شدت سے رونے لگا. اچھا ایسا کرو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمے سکھاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو گے تو میں نہیں آؤں گا. صحابی رسول نہیں پہچان سکے یہ ماجرا کیا ہے جب تک نبی رہنمائی نہیں فرما رہے. اس نے بولا تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا. یہ صحیح حدیث ہے، جانتے ہیں سارے، بڑی کامن ہے. اس کے باوجود میں اگر کسی بندے کا کوئی سائل میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر سے اس طرح معاملات ہوتے ہیں، میرے پیسے تجوریوں سے غائب ہو جاتے ہیں، کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. اس کا علاج بھی بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں، وہ بتا بھی رہا ہے، اس کے سورسز بھی بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایسے ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے اس کام پر محنت ہی نہیں کی، میں نے تو اس پر خیانت کی، اور آج یہ حال ہے کہ لوگ آستانے آباد ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. جو مجبور ہے وہ کیا کرنے کے لیے نہیں تیار ہو جاتا. کتنے لوگ تقوی لے ہیں، ورنہ تو اولاد کی خاطر میں نے اللہ کی قسم لوگوں کو ہندوؤں کے پاس جاتے، اولاد اہل حدیثوں کو دیکھا ہے ہندوؤں کے پاس جا کر علاج کروا رہے ہیں، دوسرے رافضیوں کے پاس، گندے ترین عقیدے عیسائیوں کے پاس لوگ جا کر علاج. بھئی ان کو تم کہتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، پہلے ان سے پوچھو تمہیں مسئلہ کیا ہے.
اب ایک بندہ ہے، اس کے بچے کو تکلیف ہے، اس کی بچی کو تکلیف ہے، اس کی بچی کپڑے پھاڑتی ہے، برہنہ ہو کر چھت پہ چڑھ جاتی ہے، درخت پہ چڑھ جاتی ہے، وہ عزت دار آدمی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کسی نے بولا جی فلاں مزار پر لے جاؤ اس کو، جا کر وہاں جمعرات کو دھمال ڈلوایا کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ، سمجھدار، ٹھیک ٹھاک آفیسر، وہ یہ کام کرتا ہے، اور دوسرا بندہ اس سے پوچھتا ہے یہ آپ کیا پڑھے لکھے آدمی یہ کیا جہالت والا کام کرتے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی میرا تو یہ مسئلہ ہے، یا ہم اس کا کوئی متبادل بتا دو، جس جمعرات کو میں وہاں دھمال نہیں ڈلواتا، پھر ساری پورا ہفتہ یہ برہنہ ہو کر بھاگتی رہتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو اس سے روکنا ہے تو اس کا متبادل دیں جو آپ کے پاس موجود ہے قرآن و حدیث میں۔ قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث میں سب کچھ ہے، لیکن میں نے اس علم کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کی وجہ سے آج ہند و پاک کیا پوری دنیا میں شرک و بدعت، جس کو شیطان ایک کو پکڑتا ہے اس کو القاء کرتا ہے کہ تم فلاں کے پاس جاؤ، وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی شعبدے بازی لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیمیا گری سے کہ لوگوں کو قائل کر رہا ہے، وہ اپنی معمولی سا ایک چھوٹا سا کرتب دکھاتا ہے جس سے وہ اس رب جو آسمان و زمین کا بنانے والا اس سے ایمان ہٹا کر اس پر لے آتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے یہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی، یہ صرف ہمارا نبی سے دوری، اللہ کے دین سے دوری، دنیا کی محبت، آخرت کی چاہت نکال کر، اور پھر اس کے بعد ہم نے ریڈی میڈ سسٹم اس کو سمجھ لیا۔ اس کام کے لیے مولوی صاحب آپ کچھ کریں، ہم تو مصروف لوگ ہیں، ہاں جی، وہ پھر ایسے لوگ اس میں آ گئے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ہی کریں گے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی، اور سب سے بڑی بات جو شیخ نے فرمایا ایمان بھی گیا۔ نہیں جی اب مجبوری کی حالت ہے، اگر انہوں نے یہ عمل کروایا ہے ہم سے تو ہم مجبور تھے بھائی، اگر ہم نے یہ عمل کر دیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اضطراری کیفیت میں تو سور بھی کھانا جائز ہو جاتا ہے، پھر یہ دلیلیں گھڑتا ہے، حالانکہ یقین جانیں اللہ کی قسم قرآن و حدیث میں ہر بیماری ہر چیز کا علاج موجود ہے، صرف آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، اور اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق دے، ہم سمجھیں بھی اور سمجھائیں بھی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں۔ اب کوئی معمولی عمل ہے یہ؟ بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور لفظ کتنا بڑا ہے کہ اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوگی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد ہاتھ کو دھویا جائے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس میں کلی کی جائے۔ آپ کتنی بڑی گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صبح جب تم فجر کی نماز کے بعد 3 بار اس کو پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو اس کو 3 بار پڑھ لے گا، صبح سے شام تک کوئی چیز اس کو زمین و اسماء میں اس کو ضر نہیں پہنچائے گی، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی نظر، کوئی بم، کوئی کچھ، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے۔ اس پر گارنٹی کس نے فرمائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ وقت پر، اللہ کی طرف سے اس پر گارنٹی آ جاتی ہے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آ گیا۔ جو نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ جو نہیں پڑھتا فجر کی نماز، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ کہاوتیں نہیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بسم اللہ سے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو۔ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ریئلی جنات اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، شیطان جن ہوتے ہیں نا وہ کھاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، پیسے بڑے کماتے ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں آتی کہاں جاتا ہے۔
خیریں ملیں گی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے۔ یہ تکلیفیں بیماریاں تمہارے قریب ہی نہیں آئیں گی جب ہمارے گھروں میں ٹائم پر نمازیں پڑھی جائیں، صبح شام کے اذکار ہم بھی پڑھیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، اس کے مطابق اپنے معاملات کھانے پینے کے، آپ نے فرمایا کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو۔ ہم گھنٹوں پہلے ہی سجا کے اوپن رکھ دیتے ہیں اوپر ٹیبلوں کے اوپر، مہمان نے آنا ہی آنا ہے، کھانا ننگا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کھانے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو، جنات شیاطین اثر کرتے ہیں۔ اپنے برتنوں کو دھو کے استعمال کیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، 2 سال کی الماری میں برتن پڑے ہوئے، مہمان آئے، بی بی نے دوپٹے سے اس کو پوچھا، نہیں تو ہو کے رکھے تھے، اس کو 2 سال پرانا برتن بغیر دھوئے دوپٹہ لگایا، اس کو مہمان کے آگے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا جا کر جب صبح رات کو اپنے بستروں پر جاؤ تو اپنے بستروں کو جھاڑ لیا کرو۔ یہی ہے نا، اس کو ہم نے بنا دیا وہ جو سانپ بچھو کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے وہاں کون ہوتا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے، اگر آپ فرما دیتے نا وہاں جن آ کر لیٹ جاتے ہیں، پھر ہم بستری بچھانے چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا جب ضرورت کے لیے کبھی اٹھو نا، تو جب واپس آؤ تو اپنے بستر کو ہاتھ مار لیا کرو، جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے۔ گھروں سے جب نکلو یہ کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا یہ دعائیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو جن شیطان اللہ نے میری پیدائش کے وقت میرے ساتھ پیدا کیا، جو میرے مرنے کے بعد بھی میری قبر پر رہے گا، جو حمزات ہیں، اس دعا کے پڑھنے سے وہ بھی مجھ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک شیطان جو اس کے انتظار میں کھڑا کہ آج یہ باہر آئے گا تو میں اس سے یہ کام کرواؤں گا، تو یہ جو اس کا شیطان ہے اس دعا کی وجہ سے جب علیحدہ ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے تو کدھر کھڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوں۔ کہتا ہے میں اس کا ذاتی شیطان ہوں، مگر اس نے ایسے کلمے کہہ دیے ہیں کہ میں نے آواز سنی آسمان سے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آ گیا۔ یہ باتیں سٹوری نہیں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی ہے۔ یہ جن، جادو، شیاطین، نظروں سے بچنے کے یہ طریقے ہیں جو ہم تعویذوں اور لمبے لمبے چلوں قلوں اور پیروں سے ہم ٹھیک کروانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ طریقے ہیں جو کہ تمہارے نطفے سے لے کر قبر تک تمہیں جنات شیاطین سے بچائے گی۔ یہ چیز ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، شوبدوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک مداری والا شوبدہ دکھاتا ہے روڈ کے اوپر، وہ بیچارہ غریب ہے، 2-4 روپے لیے چلا گیا، اپنا سمیٹا بنڈل باندھا چلا گیا۔ یہ جی کون ہے؟ یہ مداری والا۔ کیا کرتا ہے جی؟ ٹوپی میں سے کبوتر نکالتا ہے جی، اتنا سا کاغذ کھا کر لمبے لمبے گولے کاغذ کے نکالتا ہے، وہ مداری والا بیچارہ۔ اس کے بعد اگر یہی کوئی شعبے باز کسی پی سی میں، بڑے ہوٹل میں یہی جا کر میجک شو کرے تو جو وہ کون ہے؟ میجک مین ہے۔ اور یہی شعبہ ایک پیر گدی پر بیٹھ کے کرے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کپڑا ناپنا، یہ تعویذ نکالنے، جی فلاں آئے ہمارے گھر میں انہوں نے تعویذ نکال دیا، اللہ کی قسم میرا اللہ گواہ ہے یہ سب شعبے بازی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جن بھائیوں نے میرا وہ پیغام ٹی وی پہ پروگرام دیکھا ہے، میں اپنے ایک جو شاگرد طائب ہوا تھا اس کو میں لے کر آیا تھا، اس کو میں بولتا تھا کہ دکھاؤ لوگوں کو کیا کرتے ہو تم لوگ۔ یہ 3 چیزیں ان کے پاس ہیں، یا وہ کیمیا گری ہے، یا شعبے بازی ہے، یا جنات ہے۔ وہ بھی کوئی لاکھوں میں سے ایک بندہ ہوگا جس کے ساتھ جنات اس طرح کام کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، ورنہ یہ زیادہ تر شعبے بازی ہے۔ اور ایمان ہمارا دیکھیں کہ وہ کائنات کا مالک جو ساری کائنات کو کن فیکون کہہ کے پیدا کرنے والا، اور یقین ہمارا دیکھیں کہ ایک شعبے باز خبیث نمک کی چٹکی سے اتنی سی چینی بنا دیتا ہے تو ہمارا ایمان اس پر آ جاتا ہے کہ یہ ولی ہوتا ہے۔ نمک کی چٹکی سے وہ تمہارے سامنے کرتب کرتا ہے، اس کے بعد وہ چٹکی مٹھی بند کرواتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چینی بن جاتی ہے، تو کہتے ہیں بڑا پہنچا ہے پیر ہے نہیں؟ ایسا ہے؟
یعنی کہ مالک شخص نے ایک نمک کی چٹکی سے تمہیں دور کر دیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جبکہ حکم ہے کہ آسمان پر اڑتا ہوا دیکھو، پانی پہ چلتا دیکھو، آگ کو پھانکتا دیکھو، وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔ شعبدے اور کرامتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم شعبدے بازی میں آ چکے ہیں، انہی سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ایسے ایسے کرتب دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ اب دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، سلفی صاحب آپ ٹھیک ہے، آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، مگر میں خود اس مجلس میں بیٹھا ہوں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، سگریٹ بھی وہ پی رہے تھے، لیکن میں ادھر جا کر بیٹھا ہوں تو اس نے میرا نام لے کر کہا بھئی ادھر آؤ تم۔ کہتا میں زندگی میں پہلی بار ان کو ملا ہوں، انہوں نے میرا سب کچھ بتا دیا، تم یہ ہو، تمہارا یہ ہے، تم اس لیے آئے ہو، یہ کر کے آئے ہو۔ کہتے سلفی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں نا، بندہ ایک سوچتا تو ہے نا اس مجلس میں۔ اب میں تو پہلی بار مل رہا ہوں بھائیوں کو، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا میں ہوں میں کسی بندے کو اس کو بلا کر یہیں کھڑا کر کے اس کا سارا کچھ بتا دوں، یہاں تک بتا دوں کہ تیری پاکٹ میں نوٹ اتنے پڑے ہوئے ہیں، تو ہلتا تو ہے نا بندہ، ہے نا۔ اب اس کی چیز، اس کو رد کرنے کے لیے مجھے دلیل دینی پڑے گی، ورنہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ کہے گا تو جھوٹا وہ سچا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا گمراہی کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اس کے پیچھے یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اس کی رہنمائی لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خبیث تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد۔ وہ کہن تھا، یہ ایسے لوگ کہن ہوتے ہیں جو جنات کے ذریعے نا، شیاطین کے ذریعے یہ سارا کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اس خبیث کو گمانڈ ہے، وہ کہتا ہے تو کیا جانتا ہے جو میں جانتا ہوں، نعوذ باللہ، میں تو وہ بھی دیکھتا ہوں جو تیرے ساتھ ہیں، تو میں تو وہ بھی دیکھتا ہوں جو سمندر پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا سمندر پر تو شیطان کا تخت ہے۔ اس نے بولا میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایتیں ہیں جو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، تیرے میں دل کی بات بھی جانتا ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، وہ صاف ابن سیاد۔ یہ سپیکر میں بول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ویڈیو بھی بن رہی ہے، تحقیق بھی کر لیں اس بات کی، علماء حضرات جہاں تشریف فرما ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا یہ صحیح روایت ہے یا نہیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، بکواس کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے دل کی بات بھی جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی۔ اب قرآن اس کے لیے ایک نئی کلام تھی نا، کہنے لگا جو تو نے پڑھا ہے وہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن دکھ تو نے کہا ہے نا، لفظ دکھ جو ہے نا، دھواں، سورہ دخان کی کچھ آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل تو ہے۔ اب کیا سسٹم ہے اس کے پاس؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا ہے جو اس کا ہمزاد ہوتا ہے، سمجھیں اس بات کو۔ وہ آپ کی ہر اس بات کو جانتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، الا کہ وہ بھی باتیں جو آپ بھول چکے ہیں اس کو یاد ہیں۔ کیوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ تو ذرا لمبا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا نا کہ عائشہ کیا تیرا شیطان تجھ پر ہیوی ہو گیا ہے، تو گھبرا کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شیطان؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، میرے ساتھ بھی اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے، ایمان لے آیا ہے، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا۔ یہ وہ جن ہے جو ہمزاد ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ اب وہ خبیث جو ہے، وہ جو کاہن ہے، بڑا پیر ہوا ہے، بڑا زبردست پگڑ شگڑ پہنا ہوا ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا ولی اللہ ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ نعوذ باللہ کرامتیں ہیں کہ جس کو دیکھتا ہے اس کا سب کچھ بتا دیتا ہے، ہمارا ایمان اس پر آ جاتا ہے، اور ہے بھی چیز بڑی خطرناک ہے، اللہ محفوظ رکھے۔
اب اس کے لیے وہ اس کے شیطان کو دیکھتا ہے، وہ اس کا شیطان اس کو القاع کرتا جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے۔ ایسا پنڈتوں میں بھی ہے، ایسا آپ کو ہانگ کانگ میں بھی چلے جائیں، جاپان میں بھی چلے جائیں، چائنا میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے نوٹوں کے نمبر تک بتا دیں گے۔ میرے بھائی، اس کو رد ہم نے کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان چیزوں سے ہم نے متاثر نہیں ہونا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کرتے تھے، ایسے لوگوں کو کیسے پکڑتے تھے، کیسے ان کی گردنیں اتارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت بڑا کاہن لائے گئے کہ جی یہ اس طرح بڑی دل کی باتیں بتا دیتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک طریقہ اپنایا، یہ آپ لوگ بھی اس کا کسی بھی مجلس میں کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے ہاتھ کو پیچھے لے گئے، پیچھے کنکریاں اٹھائیں۔ اب وہ تو نہیں کنکریاں دیکھ رہا، گن کے اٹھا کر اس کو بولتے ہیں کہ بتاؤ اس میں کیا ہے۔ اس نے بولا اس میں کنکریاں ہیں۔ تو کہنے لگے کتنی ہیں؟ جتنی تھی انہوں نے بتا دی، گنی تو اتنی تھی۔ اب پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ پیچھے ہاتھ دے کر گئے، پھر کنکریاں اٹھائیں، پھر اس کو گنا نہیں، اس کو گنا نہیں۔ پوچھا بولو کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں کنکریاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ کہتا نہیں پتہ۔ یہ ہے فارمولہ، اس کو آپ لاکھوں میں ذلیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس فارمولے سے۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ جس کو تم معاوضے مانتے ہو، کرامتیں مانتے ہو۔ معاوضے اور کرامتوں میں فرق ہوتا ہے۔ معاوضہ کہتے ہیں پانی موجود ہے تو برکت آئے گی، خالی برتن میں نبی نے تھوکا پانی نہیں آیا۔ اس بھی نقطے کو سمجھیں آپ۔ جادو یہ ہے کہ ایک چیز کچھ نہیں ہے وہ آ گئی، یہ جادو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس سب صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو بھیجا، جاؤ بھائی جا کر کہیں سے پانی تلاش کرو۔ دیکھا تو دو صحابی، ایک گدھے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ گالیاں دیتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، اس کو گھسیٹتے ہوئے مشکیزیں اس نے اپنے گدھے پہ ڈالے ہوئے لے کر آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو قریب لائے، وہ بولتی جا رہی ہے بڑھیا، وہ تو نہیں پہچانا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشکیزہ لیا، اس کے مشکیزے میں تھوکا، پھر اس کے بعد اپنے مشکیزے اس مشکیزے سے بھرنے شروع کر دیے، اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ اس کا مشکیزہ اسی کا اسی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبیوں کا معجزہ۔ یہ نہیں کہ جی پیر صاحب کے پاس گئے، پیر صاحب نے خالی ٹرے رکھا، نعرہ لگایا غیر اللہ کا، تو ایک دم دیکھا تو چاول، مرغا، سجی بنی بنائی ساری آ گئی، دھواں اٹھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول ہیں، نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی جن سے ایک کھجور کی گٹلی بھی نہیں لی۔ صحیح نہیں ہے اسلام میں، جنوں سے کام لینا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ بزرگ کہتے ہوتے ہیں سلف صاحب نہیں لے سکتا بندہ جنہ تو کام لے سکتا۔ میں پھر ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ نہیں ایسی کوئی دلیل ہے تو مجھے آپ بتائیں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جنوں سے کام لینا کیسا ہے، تو میں نے ان کو یہی دلیل بتائی۔ میں نے بولا میرے نزدیک یہ حرام ہے۔ مجھے کہنے لگے دلیل کیا ہے؟ میں نے بولا دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی جن سے کوئی کام نہیں لیا۔ جب ہمارا کام اللہ کرے گا تو پھر ضرورت ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے یقین کامل۔ شرط لگا رہا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جب تم یہ کہو کہ میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، میرا داتا، میرا غوث، اولاد دینے والا، بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، میری بگڑی بنانے والا، مجھے بیمار کرنے شفا دینے والا،
قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جائے، پھر میں فرشتوں سے ان کی مدد کرتا، تتنزل علیہم الملائکۃ۔ جب آپ جنات سے کام کریں گے تو نہ آپ کا اللہ پر یقین رہے گا، نہ اس کی کلام پر یقین رہے گا۔ اللہ کی قسم، ایک اعوذ باللہ پڑھنے سے یہ بھاگتا ہے، لیکن پڑھنے والا دل تو ہو۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے یقین کرنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے ہیں اپنے آپ کو دم کر کے سوتے ہیں، جب آپ اپنے بستر پہ آتے ہیں اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ کتنے میرے بھائی ہیں، کس نے کبھی آج تک اس طریقے کا دم کیا؟ حالانکہ کتابوں میں موجود ہے۔ اتنا یقین، کیا نبی کا اللہ پر یقین نہیں تھا؟ نبی سے بڑھ کر اللہ پر یقین کس کا نہیں تھا؟ آپ جاتے ہیں بستر پہ بیٹھتے ہیں، آپ اخلاص فلق ناس پڑھتے ہیں، اس سے کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار کر کے پھر آپ سوتے ہیں۔ معراج پہ آپ گئے، پہلے آسمان پر جبرائیل ساتھ ہیں، مگر ابلیس نے آگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، آگ لے کر نبی پر حملہ کر دیا۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی، بڑی بڑی کتابیں آپ کی۔ اللہ معاف فرمائے، مجھے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بہت کم میرے 1-2 بھائی ہوں گے جن کو یہ یاد ہوگی دعا۔ آپ نے وہ دعا پڑھی ہوئی پیچھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ نے اس کو طاقت دی، اللہ نے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اب نماز کا ٹائم میرا خیال ہے یہاں زور یہاں سرا اس طرح کیا آتا ہے، تو نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز میں آگے ہو کر اس طرح کافی دیر ہاتھ رہا آپ کا، 1 قدم آگے ہو کر کافی دیر اس طرح رہے۔ صحابہ پریشان ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی نیا ایکشن آ گیا یا کوئی کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے اس طرح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آج ابلیس مجھ سے مایوس ہو گیا ہے، آج ابلیس مجھ سے مایوس ہو کر اس نے پوری کائنات سے شریر قسم کے شیاطین کی لشکر کو تیار کیا اور اس کی قیادت کرتا ہوا مجھ پر حملہ ور ہوا آگ لے کر۔ یہ بھی صحیح روایت ہے، جا کر پڑھ لیجیے گا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں نے 3 بار نماز ہی میں، آپ نے کہا میں نے 3 بار پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہیں رکا، وہ میری طرف آتا گیا۔ جب میرے قریب پہنچنے ہی والا تھا تو میں نے کہا، پڑھا، العنک بلعنت اللہ، میں اللہ کی لعنت کے ساتھ تجھ پر لعنت کرتا ہوں۔ 3 بار جیسے ہی میں نے یہ پڑھا تو وہ میرے قریب آ گیا، میں نے آگے بڑھ کے اس کے گلے سے اس کو دبوچ لیا۔ اب صحابہ کو نظر نہیں آ رہا وہ جن، صحابہ تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو ہم نے جو مرا ہوا ہے اس کو بنا دیا اللہ کا محتاج، نعوذ باللہ، اللہ کو اس کا محتاج بنا دیا ظالموں نے کہ اللہ بے بس ہے، نعوذ باللہ۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ایکشن کیا آپ نے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ مرا ہوا نہ سنائے تو اللہ اس کی نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں نے اس کو دبوچ لیا۔ پھر آپ نے پھر بھی یہ دعا پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ، وہی جو معراج پہ بتائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر۔ حسن مسلم کے اندر آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اتنی زبردست یہ دعا ہے، جو بندہ اس کو صبح شام پڑھ لے، اپنے بستر پر پڑھ لے، سارے معاملات اس کے سیدھے ہو جائیں گے۔ ایسے شیطانی اثرات ٹوٹتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پر یقین کون کرے؟ مولانا صاحب کو لمبا وظیفہ دسو، کوئی 2 لاکھ کا پڑھنے والا، کوئی 3-4 تسبیحاں دسو، کوئی لاکھ دیا تسبیحاں جو وہ پڑھا میں، یعنی کہ پہلے ہی مرا ہوا ہے اس کو لمبی پڑھائی پہ لگا کے اور مارو۔ ہر چیز کا اصول ہے، گاڑی کو اس کی لمٹ سے زیادہ چلاؤ گے وہ سیدھ ہو جائے گا اس کا انجن۔ اسی طرح اللہ نے عبادت کے لیے وقت رکھے ہیں، آرام کے لیے وقت رکھے ہیں، کھانے کے لیے بتایا ہے، سونے کے لیے بتایا ہے۔ اور جو حد سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، حد سے زیادہ عبادت کرتا ہے، راتوں کو نہیں سوتا، وہ بھی جنوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں نہیں میں جلے پڑھنی ہے، میرے کو بابا جی آ جاتے، خوشبو آ جاتی ہے۔ اللہ نے نبی کو اجازت نہیں فرمائی ساری رات عبادت کرنے کی۔ اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ۔
تو ہم نے تو کہا فلاں پیر نے تو 40 سال ایک وضو سے نمازیں پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر بھی پڑھی، ساری رات نفل پڑھتے رہے، 1000 قرآن پڑھ لیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیزیں شیاطین کے متعلق اللہ کا سسٹم ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا۔ میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ایک بات نبی کی کو چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ سوچ لو وہ کس بڑے کی بات ہے۔ یقین جانیں اگر کوئی بات بتائیں، کوئی دعا بتائیں، اگر آپ کو کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کسی کو مال کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، ایک صحابی آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بڑے ہی برے خیالات آنے شروع ہو گئے ہیں، بڑے ہی گندے وسوسے آتے ہیں۔ اب صحابی کہہ رہا ہے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علاج بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم۔ یہ علاج کون بتا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابی نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اب کئی لوگ اس سے خودکشیاں کر لیتے ہیں اس بیماری سے کہ نہیں جی میرے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی آ گئی ہے، 10 گولی مار دی، لکھا کہ میں نے اس لیے خودکشی کی ہے کہ میرے اللہ کو میں نے گالی دے دی تھی۔ یہ علاج نبی بتا رہے ہیں۔ صحابی آگے کہتا ہے، عرض کرتا ہے امامہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات خراب ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، سونا مٹی بن گیا ہے، قرضہ چڑھ گیا ہے، بزدل ہو گیا ہوں، بخیل بنتا جا رہا ہوں، سستی کاہلی ہے، گھر سے نکلا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعا بتائی، یہ کتابوں میں موجود ہے، صرف اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، لوگوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ یہ تویزوں دھاگوں سے بچ جائیں گے یا آستانوں سے بچ جائیں گے۔ اب وہ جتنی باتیں بتائی ہے اللہ کے نبی اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ اللہ کے بندو، یہ نبی کا نسخہ چھوڑ کے تم لمبے لمبے وظیفے چلے کر رہے ہو کہ رات کو بیٹھو اتنے لاکھ بار یہ پڑھو، نبی نے یہ بتایا۔ صحابی کہتا ہے میں نے چند دن اس کو پڑھا، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ ایک صحابی آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا بتائی، تفسیر میں موجود ہے۔ اب قرضے کے لیے وظیفہ جی آپ جی 1.25 لاکھ بار پڑھیں جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی طرف سے یہ وظیفہ بنا دیا، جو نبی کا بتایا پتہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ لیا کر، قل اللہم مالک، یہ آیتیں پڑھ کے وہ دعا ہے یا رحمان الدنیا والآخرہ تیرے رحیم، اس میں موجود ہے۔ اولاد کی ضرورت ہے، نبیوں کو اللہ نے بتایا کہ ربی حب لی من الصالحین۔ بیمار ہو یہ پڑھو، جسم میں درد ہے یہ کرو، بخار ہے یہ دعا پڑھو، پھوڑا پھنسی ہے یہ کرو۔ کون سی چیز ہے حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے سے، کیونکہ رحمت العالمین ہے، ان کی چھوٹی بات جہاں ہو یا بڑی ہو، وہ یہ دیکھو کس بڑے کی بات ہے۔ بسم اللہ کا زور رکھو اپنے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، میں آخری بات کرتا ہوں۔ صحابہ کی مجلس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دیتی ہے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ لفظ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان ملعون کو پتہ ہے کہ یہ کتنی قوت والا لفظ ہے، اس خبیث نے اس لفظ کو ڈی ویلیو کر دیا، اس کو بھانڈوں مراسیوں کے منہ میں ایز اے جوک، اس کو گانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو لطیفوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ویلیو، اور بتانے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اس کو پڑھے گا کثرت سے اس کو پڑھو، کوئی اس میں نہ وضو کی شرط نہ ٹائم کی کوئی شرط، آپ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کو 99 بیماری سے شفا دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔